ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سجداتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، تیرے قدموں میں پڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ میں آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ورفعنا لک ذکرک کی یہ بزم، یہ خوبصورت پروگرام بہت خوبصورتی کے ساتھ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر ایک آنے والا دن پہلے والے دن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کریم جب قرآن حکیم میں خود فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور اپنے حبیب کے ذکر کو اس نے تا قیامت اور اس کے بعد بھی بلند فرمایا ہے، تو ہم حقیر بندے اس کے اندر اپنی بہت ایک چھوٹی سی کاوش شامل کر رہے ہیں اور اپنا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ جاتی ہے تو اللہ کریم اسے مکمل کرنے کی اور اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر پروگرام میں ناظرین کرام ہم ایک نعت گو شاعر کی نعتیہ خدمات پر بات کرتے ہیں، اور ان کے خوبصورت اور مشہور زمانہ کلاموں کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج جس نعت گو شخصیت کے حوالے سے اپنے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی نعتیہ خدمات پر آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے، اور اپنی نعت خوان بہنوں کو جن کو آج میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ان سے آپ کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شکیلہ ستارہ صاحبہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خصوصی طور پر واہ کینٹ سے تشریف لائی ہیں ہمارے راولپنڈی کے اسٹوڈیو میں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ نعت شریف پیش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ادبی حلقوں کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اور ایک نجی میگزین کی ایڈیٹر بھی ہیں آپ، اور کافی وسیع ان کا حلقہ احباب ہے ادب کے حوالے سے۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ شازیہ فیروز صاحبہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورتی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا کرتی ہیں، اور واہ کینٹ کے اندر ان کا ایک نام مقام ہے نعت خوانی کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ نعت رسول مقبول ہم ان سے سنیں گے، لیکن پروگرام کی ابتدا میں اس وقت میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ستارہ آپ کی آواز میں ایک حمد باری تعالی کو پروگرام میں شامل کیا جائے، جو کہ لکھی گئی ہے حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں، سب میں تیری جھلک۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں، سب میں تیری جھلک۔ اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے، سی
ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے۔ اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا اے خدا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان۔ اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ اور یہ وہ کلام ہے کہ جو ہمارے بچپن میں چلا کرتا تھا ٹیلی ویژن پر، ہم بہت چھوٹے تھے اور اس کلام کو ہم اس وقت سے سن رہے ہیں۔ اور جو موسیقار گلوکار ہیں عدنان سمیع خان صاحب، ان کے کریئر کی ابتدائی کلام، ان کے کریئر کی بہت ابتدا میں، شروعات میں انہوں نے یہ کلام پڑھا، اور اس کلام کی برکت سے، مظفر وارثی صاحب کی شخصیت کی برکت سے ان کو بہت زیادہ اوج ملا اس کلام کی بدولت۔ اور ناظرین، بہت سارے ایسے حمدیہ کلام مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو حمد ہیں ان کا مجموعہ آپ کے کلام کے اندر کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے۔ چاہے ہم بات کریں پروردگار بحر و بر، الحاج خورشید احمد نے اس کو پیش کیا بہت خوبصورتی، بہت عمدگی کے ساتھ، اور اتنے منفرد انداز میں کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کلام کو سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو ایک اسلوب تھا الحاج خورشید احمد کا، وہ بھی تک قائم و دائم ہے، اس کا جو سحر ہے وہ بھی تک ٹوٹ نہیں سکا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت خوبصورت حمدیہ کلام، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کیا لازوال اور نایاب کلام۔ اور پھر مرحوم نصرت فتح علی خان صاحب نے اس کو پڑھا اپنے خوبصورت انداز میں۔ تو شازیہ، آپ یہ کلام سنانے میں انٹرسٹڈ تھیں؟ جب پروگرام سے قبل آپ سے میری بات ہوئی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ جی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو
خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے، گواہ اس کا جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ اور ایک مرتبہ پھر دو مرحوم شخصیات کا ذکر ایک ساتھ آ گیا، حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم۔ اللہ کریم دونوں کی ارواح کو غریق رحمت کرے۔ اور یہ کلام جو آپ ابھی پیش کر رہی تھی تو میرے ذہن میں بہت امپورٹنٹ اشعار جو ہیں اس کلام سے ریلیٹڈ وہ میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں پیش کروں گی۔ کسی کو سوچوں نے ہے سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بڑا خوبصورت یہ اس کا شعر ہے، اور کیونکہ بحیثیت ایک ثنا خوان کے جب تک اس شعر کو پیش نہ کر دیا جائے آپ کے اندر کی جو تشنگی ہے نا وہ باقی رہتی ہے۔ حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب طرز شاعر مظفر وارثی نعتیہ منظر نامے کے اہم نعت گو شاعر ہیں۔ انہوں نے نعتیہ شاعری کو کیف و مستی کی نئی طرز سے روشناس کرایا، جس میں الفاظ وجد کرتے نظر آتے ہیں۔
نعت سے متعلقہ شاید ہی کوئی ایسی سماعت ہو جس نے ان کے مشہور کلام یا رحمت للعالمین یا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جس کو بھی ہم نے پیش کیا، ایسے کلام کے جو زبانیں زد عام ہیں تمام دنیا میں، ان کو سنا اور پڑھا جا چکا ہے، اور ایسے کلام کی جس کی بنا پر حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدارتی تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ مظفر وارثی ولادت 20 دسمبر 1933 اور انتقال 28 جنوری 2011، یعنی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، بہت قدیم بات نہیں ہے، اور ان کے کلاموں کو سن کر اور پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا جو پیدائشی نام تھا محمد مظفر الدین احمد صدیقی، وہ برطانوی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ صوفی شرف الدین احمد چشتی قادری سہروردی آپ کے والد کا نام، اور مظفر وارثی جو ہے وہ آپ کا نام رکھا گیا۔ فاتح اور دنیائے سخن کے کئی ملک فتح کر چکے ہیں۔ مظفر کا مطلب جو ہے وہ کیونکہ فاتح ہے، تو اسی نسبت سے اللہ کریم نے دیکھیں آپ کی نام کے ساتھ آپ کی شخصیت کو کس طرح منسوب کیا، سبحان اللہ۔ اور ان کے کلام جو ہیں وہ یقیناً ایسے کہ جو کانوں میں رس گھلتے ہیں، اور آپ نے اپنے کلاموں کو، ہم نے دیکھا کہ آپ نے خود پڑھا ان کلاموں کو، بہت سارے ان کے اس طرح کے کلام تھے کہ آپ نے خود ان کو پیش کیا، اور مطلب اپارٹ آف ٹیون، مطلب وہ جو طرزیں تھیں اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاعری کے اندر بھی ایک نغمگی اور ایک وہ ترنم سا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین اگر ہم غور کریں تو ان کی شاعری کے اندر بھی ایک ترنم تھا، کیا کہیں گی ستارہ آپ؟ ہاں جی سلمیٰ، جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ ان کے خاندان کا اگر پس منظر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کس قدر ان کے مطلب آباء و اجداد ایک مطلب شہرت رکھتے تھے، اور ان کا خاندان جو ہے وہ ذمہ دار تو تھے ہی، اور اسلام کے نامور اسکالر اور وہ شاعر اور ڈاکٹر بھی تھے، ان کے دادا بھی اور ان کے والد صاحب بھی، اور وہ خود ان کا حلقہ احباب بھی جو تھا وہ بہت ہی فیمس لوگوں کے ساتھ تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جو کہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جس میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب، عظیم وارثی، حسرت موہانی، یہ جو شاعر ہیں، اور جوش ملی آبادی ہیں اس میں، اور احسان دانش ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور مظفر وارثی کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ شاندار ہے، علمی اور ادبی حوالے سے، اور اسلامی شان و شوکت کا بھی امین ہے۔ اور اس کے جب پس منظر میں ہم لوگ مزید تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اور یہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ دیکھنے کی ہی بات ہے کہ ان کے جو جتنے شاعر ہیں یہ جن کا ہم ذکر کیا، ابھی میں نے جن کا نام لیا ہے، ان کے ساتھ ان کی کتنی نشست و برخاست ہوا کرتی تھیں۔ اور دیکھیں پھر اگر اتنی بڑی شخصیات کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے تو وہ چیز کس قدر ان کی شاعری کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہم جیسے کہہ سکتی ہوں کہ طفل مکتب جو ہم جیسے لوگ ہیں، وہ بھی پھر ان کے کلاموں سے کیا کچھ نہیں سیکھتے اور کس طرح سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ بالکل۔ تو اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یقیناً وہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کرتا ہے، تو اللہ جب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یقیناً اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والوں کا رتبہ اور ان کی شان بھی بہت بلند ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت میں چاہتی ہوں ستارہ کہ آپ کی آواز میں ایک نعتیہ کلام پیش کیا جائے، حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا، تو کیا پیش کریں گی؟ جی سلمیٰ، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، بہت خوبصورت کلام۔ یہ مجھے اس کی شاعری اور اس کی طرز، اس کے حوالے سے مجھے یہ بہت پسند ہے۔ کوئی بھی صاحب ذوق ہو اس کلام کو پسند کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جاں کھلے، جان عمر رواں لے
لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ بہت خوبصورت کلام، اور مجھے بہت پسند ہے یہ کلام، آپ کا انتخاب کلام بہت اچھا تھا، لیکن اس کا ایک شعر پھر وہی میں کہتی ہوں کہ جب تک ثنا خوان جو ہے وہ اپنا جو پسندیدہ شعر ہے اس کو ڈیلیور نہیں کر لیتا، اس کو پڑھ نہیں لیتا، اس وقت تک وہ جو ایک پیاس ہے وہ بجھتی نہیں ہے۔ تو اسی کلام کا خوبصورت شعر پیش کرنا چاہوں گی۔ ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشم غنی رونق جہاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، اس کی چشم غنی رونق جہاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام، اور آپ نے اتنا ہی اچھا اس کو پیش بھی کیا، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس وقت پروگرام وارفانہ اللہ کا ذکر میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے وارفانہ اللہ کا ذکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔